بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ توبہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ توبہ تو ہے، ٹھیک ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، لیکن اس کی عملی شکل کے حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیے کہ عملی شکل کیسے ہوگی۔ کیا ہم اگر بارگاہ خداوندی میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ کر آئندہ کے لیے عہد کر لیں گے اب آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو کیا اتنا ہی کافی ہے کہ توبہ قبول ہو؟ اس حوالے سے آج میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس موضوع کو کھولنے کے حوالے سے۔ ایک شخص امام جعفر الصادق علیہ السلام صادق آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ اپنا رسول اللہ، میں امویوں کے دربار میں کام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ نظام باطل نظام ہے، یہ نظام جابرانہ نظام ہے، یہ نظام اللہ کے نظام کے مقابلے میں مخلوق کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جس کو اللہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا اور طاغوت قرار دیتا ہے۔ اب میری توبہ کی شکل کیا ہوگی؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس نظام میں حصہ لیا اور اس کا کام کیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا، فخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانہم، جو کچھ تم نے اس سسٹم میں رہ کر کمایا ہے اس سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لو، چونکہ یہ جابرانہ نظام تھا، اللہ کی دشمنی کا نظام تھا۔ جب تک تم جو کچھ تم نے وہاں پر مال و زر جمع کیا ہے وہ واپس نہ کر دو غریب لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کا حق تھا، اس وقت تک تمہاری توبہ نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی جہاں پر شریعت نے منع کیا ہے وہاں پر اگر ایک انسان اجتماعی کاموں میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کی طرف سے ممنوع ہے تو وہاں پر بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتماعی سسٹم میں رہتے ہوئے جتنا اس نے کمایا ہے اس سب کو ختم کر دے اور جائے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے اسی طرح کا سوال کیا، کہا کہ ابن رسول اللہ، میں ریاست یعنی اموی ریاست کے فلان حصے میں ملازم ہوں، وہاں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا ہے، ہر طرح کا کرپشن ہوتا ہے، لوگ اموال لوٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، میں بھی انہی کا حصہ بنا، اب میں کیا کروں؟ حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فوراً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے لا، کوئی راہ نہیں ہے۔ کچھ لمحات خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، یہاں تک کہ تمام ان ذوی الحقوق کو ان کے حقوق نہ پہنچاؤ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں لوگوں کا جتنا بھی حق تمہاری گردن پہ تھا وہ پہلے واپس کرو، اس کے بعد کہو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کام کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے تمہاری توبہ کہلائے گی۔ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، صرف یہ کہو گے کہ اب میں نے اتنا کما لیا ہے، اب واپس آ کے اللہ اللہ کروں اور اللہ کی تسبیح ہاتھ میں لوں، قرآن ہاتھ میں لوں، قرآن پڑھتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، اور جو کچھ میں نے کمایا ہے اس میں سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالوں اور عیش اور عشرت کی زندگی گزاروں، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور بغاوت ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اپنی ایک حدیث میں۔ یہ حدیث بہار کی ہے، 77ویں جلد کی 127ویں حدیث ہے غالباً۔ کسی نے جب سوال کیا کہ توبہ میری زندگی کے مختلف اعمال کے حوالے سے کیا مختلف ہے یا پھر ایک ہی طرح سے ہے، تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ احدث لکل ذنب توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، ہر کام کی الگ سے توبہ ہے، جو تم نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے گناہ کیے ہیں ان کی توبہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تمہیں کرنی ہے۔ جو کام تم نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کیا ہے اور جرم تھا، اس کا ازالہ تم نے چھپ کر ہی کرنا ہے اور اس کا توبہ بھی چھپ کر ہی ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے گا،
اگر میں نے 10 بندوں کے درمیان کسی ایک بندے کی پشت پر اس کی غیبت کی، اس پر تہمتیں لگائیں، اس کے حوالے سے جھوٹ کہا، اس کی کردار کشی کی، تو اب میں اکیلے میں لاکھ بیٹھ کر اللہ سے کہوں کہ بار الہ مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 10 بندوں کے درمیان بیٹھ کر ایک شخص کی کردار کشی کی تھی۔ اب اکیلے میں توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے وہ جو اس کی شخصیت کا قتل کیا تھا، آپ نے وہ جو اس کی شخصیت کو مارا تھا، وہ جو آپ نے اس پر ظلم کیا تھا، ان 10 بندوں کے درمیان بیٹھ کر کہو کہ میں نے غلطی کی تھی، اور ان کے ذہنوں کو اس شخص کے حوالے سے صاف کرو پہلے۔ اگر یہ کام کرو گے تو پھر اس کے بعد جا کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے 10 بندوں کے درمیان بیٹھ کر ایک مومن، ایک مسلمان کی آبرو ریزی کی ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے، اس کی شخصیت کو پامال کیا ہے، اب اکیلے میں بیٹھ کر چاہے کچھ بھی کہو، وہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کی غیبت کی ہے، اب اگر جا کر اس سے کہیں تو وہ برہم ہوتا ہے اور پھر فساد پھیلتا ہے، اب کیا کریں؟ اگر واقعی کسی پر الزام لگانے کے نتیجے میں، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کے نتیجے میں اس کی کردار کشی ہوئی، اب اگر آپ اس کو بتانا چاہیں تو وہ آپ کو معاف نہیں کرتا، وہ فساد پیدا کرتا ہے، وہ مشکل پیدا کرتا ہے، تو اگلا مرحلہ بھی ہے، جن لوگوں کے سامنے آپ نے بات کی ان کے پاس جا کر اس کی وضاحت کریں، کہیں کہ میں نے غلطی کی تھی۔ جن لوگوں کا ذہن آپ نے خراب کیا تھا ان سے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور پھر اس کے بعد خود وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے یہ کیا تھا، اگر وہ برہم ہوتا ہے، اگر وہ فساد پیدا کرتا ہے جاننے کے نتیجے میں، تو اس سے جا کر نہ کہیں، اکیلے میں بیٹھ کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ ہم سب کو معاف کرے گا۔ اگر میں نے کسی شخص کا مال کھایا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کا مال کیسے اس تک واپس پہنچاؤں؟ جائیے، اس کے وارث موجود ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کے جو شرعی وارث ہیں ان تک اس کی امانت پہنچائیے جو آپ کے پاس موجود تھی۔ ہاں، اگر اس کے وارث بھی نہیں ہیں اور آپ کی ان تک پہنچ بھی نہیں ہے، تو پھر اگلا کام یہ ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے نام پر اس کے جتنے بھی اموال آپ کے پاس تھے، چاہے آپ نے رشوت کی صورت میں وصول کیے تھے، چاہے آپ نے چوری کی صورت میں دبا لیے تھے، چاہے آپ نے کسی اور صورت میں اس کا مال اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، جائیے اس کی جانب سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے اور مستحقین کو دیجئے، اور اس کے بعد اس کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کیجئے کہ بار الہ میں نے ازالہ اس طرح سے کر دیا ہے، اب تو مجھے بھی معاف کر۔ یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح کا گناہ ہوگا اسی طرح کا توبہ بھی ہوگا، جس طرح کا آپ کا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا رد عمل بھی ہوگا۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہے، جو شخص توبہ نہیں کرتا وہ اللہ کی نگاہ میں نہایت منفور اور قابل نفرت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے حوالے سے عجیب و غریب آیات نازل کی ہیں قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں ذرا غور کیجئے گا، فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ وہی اللہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کرنے والے ہو۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کر دے گا، وہ کہتا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے الم یعلموا، کیا تم نہیں جانتے تم لوگ، ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، کہ اللہ وہی ہستی ہے جو اپنی
اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، جب یہ صدقات دیتے ہیں تو وہ صدقات جو تم اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں دیتے ہو وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کو پسند کرنے والا اور قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کی پذیرش کرنے والا، ماننے والا، توبہ کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کرنے والا۔ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، توابین سے محبت کرتا ہے۔ توابین یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، اجتماعی عمل یا انفرادی عمل، تنہائیوں میں یا معاشرے کے سامنے، جو توبہ کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا ان لوگوں کو اب کم از کم اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے؟ کیا ان کو توبہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو یہ نہیں جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے؟ تم نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، تم ایک دفعہ لوٹ کر آؤ، اپنے گناہوں کا ازالہ کر کے میری بارگاہ میں آؤ، میں نہ مانوں تو پھر کہنا۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخشنا چاہے تو اس کی قبضہ قدرت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ توبہ کے ذریعے سے ہم اپنے اندر جو آگ جلا چکے ہیں، جو آتش، جو الاؤ روشن کر چکے ہیں، اس کی تپش سے ہمیں نجات دے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، محب ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اللہ افرح بتوبت عبدہ من العقیم الوالد ومن الضال الواجد، اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے کا اسی طرح سے انتظار کرتا ہے جس طرح سے ایک بانجھ عورت اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، کاش کسی دن مجھے میرا بچہ مل جائے، مجھے بچہ ہو جائے۔ یا ایک ایسا شخص جس کی قیمتی ترین متاع گم ہو چکی ہو اور وہ اس متاع کی تلاش میں سرگرداں ہو اور منتظر ہوگی کسی طرح سے اس کو اس کی متاع مل جائے۔ وَمِنَ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ، ایک ایسا پیاسا جو اچانک اس کی نگاہ پانی پر پڑے جبکہ وہ انتہائی پیاسا ہو، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت رب کی ہے کہ رب کو اپنے گناہگار بندوں کا اسی طرح سے انتظار رہتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے گناہگار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ من اعطی التوبہ لم یحرم القبول، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر گنجائش ہو، جس نے اپنے اندر کیپیسٹی بنائی ہو۔ جس نے کیپیسٹی نہ بنائی ہو اس کو اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ من اعطی التوبہ، جس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو، لم یحرم القبول، اللہ اس کو قبولیت سے محروم نہیں کرتا۔ ومن اعطی الاستغفار، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی استغفار کی صلاحیت اور استغفار کی سعادت نصیب فرمائے، لم یحرم المغفرہ، اس کی مغفرت سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے اندر گنجائش پیدا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کی دنیا پر نظر کرم فرمائے اور ہمیں توبہ کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ توفیق عطا ہوئی تو پھر رحمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی تمام تر خطاؤں کے باوجود اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔